سب سے پہلا شیطانی خیال۔ میرے حسن انتظام اور ہوش مندیوں سے معبود حقیقی پوری طرح مطمئن تھا، اور آسمان و زمین کا چپا چپا میرا متی اور فرما بردار بنا ہوا تھا۔ کسی کو مجال سرکشی نہ تھی، میں جو کچھ چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ دنیا کی ہر طاقت میرے اختیار میں تھی۔ اپنی قوم کے علاوہ فرشتوں کی دنیا پر بھی میں اسی طرح مسلط تھا، اور وہ سب بھی میری تابع داری کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، نعوذ باللہ، اب کسی وجہ سے شہنشاہ حقیقی اپنی تمام تر سرپرستیوں کے ساتھ شہنشاہیت سے کنارہ کشی کر لے، تو اس کی طاقت اسی معاملہ میں کمزور ہو جائے، تو میں اس کے بعد اسی اطمینان کے ساتھ حکومت کر سکتا ہوں، کیونکہ اب میں کسی معاملہ میں نعوذ باللہ خدا کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ زمانہ گزر گیا جب میں بات بات پر اس کا محتاج تھا، اور وہ بار بار میری مدد کرتے تھے، اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی طاقتیں بخشتے رہتے تھے۔ آج ضرورت سے زیادہ ہر طاقت میرے پاس ہے، اور اب مجھے نہ کسی امداد کی ضرورت ہے، نہ کسی سرپرستی کی۔ اگر چاہوں تو آج ہی پوری آزادی کا اعلان کر دوں۔ دوسرا شیطانی خیال۔ افسوس ہے کہ باوجود اچھا خاصا سمجھدار ہونے کے میری عقل پر اس وقت پتھر پڑ گئے، اور میں یہ نہ سوچ سکا کہ جس میں اعزاز بخشنے کی طاقت ہے وہ ذلت بھی تو دے سکتا ہے، مگر میں سوچتا بھی تو کیسے؟ میری خلقت نار سے ہوئی تھی، اور میں احسان فراموشی نار کا خاصہ ہے۔ اس واسطے کہا جا سکتا ہے کہ میں بے قصور تھا۔ احسان فراموشی کے ان ناپاک خیالات کو روکنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ پہلے شیطانی وسوسہ پر جتنے آنسو بہاؤں کم ہے، کیونکہ پہلی بات تھی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی شروع ہو گیا کہ اگر خدا چاہے کہ عزازیل سے یہ تمام وجاہتیں اور عظمتیں چھین لے، یا چھین کر کسی دوسرے کو دے دے، تو شاید اسے بہت کچھ دقتیں اٹھانی پڑیں گی، اور نعوذ باللہ من ذالک، پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے گا، کیونکہ دنیا جہان کی ہر طاقت میرے قبضہ میں آ چکی ہے، اور جس کے بل بوتا پر توبہ توبہ اسے ناز ہے، وہ میرے اختیار میں ہے۔ لعنت ہے میرے ان خیالات پر جنہوں نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، اور سب کچھ چھنوا دیا۔ بہرحال اس وقت باوجود ان شیطانی وسوسوں کے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی تھی، اور میں بدستور حکومت اور پیغمبری کرتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش۔ اسی زمانہ سے آسمان سے خبر آئی کہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو خلعت عنایت فرمایا ہے، اور انہیں امین الوا کے خطاب سے بھی سرفراز کیا ہے۔ مجھے اس خبر سے در حقیقت بہت ہی تکلیف ہوئی، کیونکہ میں اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کو برسر اقتدار دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، نہ مجھے یہ گوارا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کو کوئی خطاب اور عظمت عطا ہو۔ سنا گیا کہ جبریل عالم وجود میں آتے ہی سجدہ میں گر گئے، اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب جبرائیل نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے، اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد ہوا، جبرائیل، تیری عبادت ممکن ہے تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ میں آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے ایک سجدہ سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدہ سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ جبرائیل کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدہ سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخرکار انہوں نے پروردگار سے پھر سوال کیا، کیف ذالک یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، یہ کیسے؟ ارشاد ہوا، تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا ہے، اور تمام خواہشات نفسانی و علائق، جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے اور رائے راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں بنایا، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی انہی پر رکھوں گا، طرح طرح کے جسمانی آزار بھی انہیں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستہ پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبرائیل، جب ان
ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گی تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کتنی زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوگی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری سرشت میں عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ جبرائیل نے یہ حالات سن کر کہا، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ اللہ میاں کی پیشین گوئی۔ ایک روز کا ذکر ہے، میں بغرض سیر و تفریح ہفتے افلاک کی سیر کے لیے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوح محفوظ پر آسمانی زبان میں حسب ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے: ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص مقام پر اسے معمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ عبارت پڑھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی۔ ایسا کون ہوگا جو اپنے محسن کے ساتھ ایسی احسان فراموشی کرے گا؟ میں نے سوچا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اتنے احسان کر دے تو اپنی جان تک اس پر قربان کر دوں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس پر خدا ایسی ایسی نعمتیں نازل فرمائے اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو۔ دوبارہ عبارت پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس پوری عبارت کے قریب ہی ایک جگہ نہایت صاف اور جلی حروف میں تحریر تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں گھبرایا ہوا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنا چاہیے؟ ارشاد ہوا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک ہے جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہماری ایک نافرمانی کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی، پروردگار، مجھے اس ملعون کو دکھا دے تاکہ میں اسے ابھی جہنم رسید کر دوں۔ بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا، مفترا، یعنی تو جلد اسے دیکھے گا۔ مجھے یہ کیفیت دیکھ کر بہت ہی بے چینی ہو گئی اور بار بار یہی خیال آتا تھا کہ ایسا کون احسان ناشناس ہوگا جو پروردگار کی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے اور پھر بھی متی نہ رہے، یا خالق کائنات سے بغاوت کرنے کا ارادہ کر بیٹھے۔ میں اس مردود پر ہزاروں لعنتیں بھیجتا ہوا آسمان سے واپس ہوا۔ راستہ بھر اس تکلیف کے خیال نے ستایا۔ آسمان سے واپس آنے کے بعد مجھے ایک عجیب بات نظر آنے لگی، یعنی میں جب سجدہ سے سر اٹھاتا، سجدہ کی جگہ لعن اللہ علی ابلیس لکھا نظر آتا۔ چنانچہ سجدہ سے اٹھنے کے بعد میں بھی ہر مرتبہ یہی کلمہ زبان پر لانے لگا۔ مجھے اس وقت کیا خبر تھی کہ یہ لعنت اپنے اوپر ہی بھیج رہا ہوں، اور وہ بدخصال احسان فراموش میں ہی بنوں گا جس کی پیشین گوئی لوح محفوظ پر لکھی دیکھی تھی۔ مگر ہاں، مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ خطرہ میرے دل میں ضرور گزرا تھا کہ جب وہ شیطان پروردگار کی نعمتوں کو ٹھکرانے کی طاقت رکھتا ہے تو یقیناً کسی وقت مجھ سے بھی برسر پیکار ہوگا۔ اس واسطے میں ابھی سے کیوں نہ اس کا انتظام کر لوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے اپنی فوج کے تمام فرشتوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اگر خدا نخواستہ مجھ پر کسی وقت کوئی آفت آ جائے تو تم سب میرے لیے کیا کرو گے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی قربانیوں کا حال سنانا شروع کیا۔ اس کے بعد میں نے دریافت کیا کہ اگر خداوند عالم بجائے میرے کسی دوسرے کو زمین کی بادشاہت دے دے اور میری جگہ کوئی دوسرا افسر اعلیٰ اور خدا کا واسرائے مقرر ہو جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ سب نے یہ ایک زبان ہو کر بولا، اے بادشاہ زمین و زمان، ہماری کیا مجال ہے کہ حکم خداوندی کے سامنے دم مار سکیں؟ اس کا ارشاد ہماری سر آنکھوں پر، جو بارگاہ رب العزت سے ارشاد ہوگا ہم بصر و چشم اسے قبول کریں گے۔ یہ جواب سن کر مجھے بے حد تشویش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر کبھی نعوذ باللہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی جنگ شروع ہوئی تو یہ سب کے سب مجھ سے منحرف ہو کر خدا کی طرف جائیں گے، اور ایسی حالت میں میرے وقار اور عزت و آبرو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا۔ میں اس شش پر میں مبتلا تھا کہ آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے کی خبر ملی۔
مجھے بتایا گیا کہ ایسا عجیب و غریب قالب تیار کرنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے جس کی بناوٹ میں عجیب و غریب چیزیں کام میں لائی جائیں گی۔ مخبر نے کہا کہ جیسا پتلا تیار ہونے والا ہے نہ ہم نے سنا نہ دیکھا۔ اس کا سر مکہ کی خاک سے تیار ہوگا اور گردن بیت المقدس کی مٹی سے بنے گی، سینہ زمین عدن سے اور پشت شکم ہندوستان کی سرزمین سے، ہاتھ مشرق کی خاک سے اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوشت اور خون وغیرہ تمام جہان کی مجموعی خاک سے بنے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس پتلا میں مٹی علاوہ آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس طرح یہ عجیب و غریب پتلا خود صانع مطلق اپنے ہاتھ سے تیار کرے گا۔ اس کے بعد یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تیاری کے بعد اس پتلا سے کام کیا لیا جائے۔ سی آئی ڈی کی یہ اطلاع میرے لیے بہت تشویش انگیز تھی۔ آن مجھے خیال آیا کہ جس بندہ کے لیے لوح محفوظ پر پیشین گوئی کی گئی تھی وہ نہ ہو یہ وہی حضرت ہے۔ پروردگار اسی پتلا کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، لیکن مجھے یاد آیا کہ پروردگار کی پیشین گوئی میں تو یہ بات ہے کہ پہلے اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ یہ پتلا تو آسمان پر ہی تیار ہو رہا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیشین گوئی اس کے لیے ہو؟ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ البتہ اگر یہ پتلا زمین پر تیار ہوتا تو یقیناً شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے مخبر سے پوچھا کہ اس پتلا میں یہ جگہ جگہ کی مٹی کیوں شامل کی گئی؟ کیا ایک ہی جگہ خاک کا اتنا ذخیرہ نہیں مل سکا جو اس کے لیے کافی ہوتا؟ مخبر نے کہا کہ مختلف ممالک کی مٹی سے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پتلا کی نسل مختلف اور مختلف خصائل کی بنے گی، اور اس ترکیب عمل کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوگا کہ نسل آدم مختلف شکلوں اور مختلف ہستیوں میں نمودار ہو سکے گی۔ میں نے پوچھا کیا آدم علیہ السلام کا پتلا اس لیے تیار ہو رہا ہے کہ اس سے نسل چلائی جائے گی؟ جواب ملا کہ باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن حالات اور مختلف افواہیں یہی بتاتی ہیں کہ اس پتلے کی کسی نہ کسی وقت نسل چلے گی۔ ان عجیب و غریب اطلاعوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ طرح طرح کی بدگمانیاں اور برے برے خیالات ہر وقت ستانے لگے۔ اسی اثناء میں میرے محکمہ سی آئی ڈی نے مجھے اطلاع دی کہ پروردگار نے آدم کا پتلا تیار کر کے زمین پر بھیج دیا ہے اور فلاں فلاں جگہ رکھا ہوا ہے۔ فرشتے یہ سن کر جوک تجر وہاں جانے لگے۔ پتلے کا تحیر خیز حسن، صفائی، تینت و حیت اور ترکیب ظاہری و باطنی اعضاء کی عجیب و غریب ساخت کو دیکھ کر تمام فرشتے انگشت بدنداں تھے اور صانع حقیقی کی حمد و ثنا ادا کرتے۔ میں بھی پتلا کے پاس گیا۔ در حقیقت اس کے متعلق جو کچھ اطلاع ملی تھی وہ سب باتیں اس پتلا میں موجود تھیں۔ عجیب و غریب اعضاء کی ساخت اور حسن واقعی بے نظیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہاں جتنے فرشتے تماشا دیکھنے جمع ہوئے تھے کہنے لگے کہ اے بادشاہ عالم، یہی وہ پتلا ہے جس کی اطلاع ہمیں ملی تھی۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ خداوند قدوس نے اس کے اندر کس قسم کی مشینری رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اول تو میں نے اس پتلا کو اپنی انگلیوں سے اس طرح بجایا جیسے آج کل کے زمانہ میں تربوز کا خریدار تربوز خریدتے وقت پکا اور کچا دیکھنے کے لیے انگلیوں کی پشت سے تربوز پر چوٹ مارتا ہے۔ میری اس حرکت سے پتلے میں ایک آواز پیدا ہوئی، بہت ہی عجیب و غریب آواز۔ غالباً یہ آواز خالق کائنات کے حضور میں فریاد کے طور پر تھی، مگر میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلا کے اندر داخل ہو گیا تاکہ اس کا اندرونی مطالعہ کر سکوں۔ باطن کی سیر کرتے ہوئے مجھے بے شمار باتیں معلوم ہوئیں۔ منجملہ ان کے اس پتلا کی صاف باطنی سطحی نور، ہر قسم کی صلاحیت اور قابلیت میرے لیے قابل تعجب تھی۔ میں نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس مٹی کے پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ میں رگ رگ کی سیر کرتا ہوا دل کے قریب پہنچا، مگر وہ کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ میں نہ اسے کھول سکا اور نہ اس کے اندر کے حالات معلوم ہو سکے۔ خالق نے اسے سربا مہر کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً اس پراسرار ڈبیا میں کوئی خاص چیز بند کی گئی ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں پتلا سے باہر آیا اور اپنے ساتھیوں سے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اس
پتلا کے صدر مقام پر ایک خزانہ پوشیدہ کیا گیا ہے جس میں کوئی ایسا راز ہے جو ہمارے لیے باعث نقصان ہوگا۔ میں نے ہر چند اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اس واسطے سب کو اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے۔ فرشتوں نے میری بات سنی اور مسکرا کر خاموش ہوئے۔ مٹی کے پتلا میں روح کا پہلا قدم۔ کالب آدم علیہ السلام تقریباً 40 سال تک زمین پر پڑا رہا اور اس عرصہ میں غم و اندوہ کے بادل اس پر آنسو بہاتے رہے۔ یہ انسان ضعیف البیان کے دادا کا پتلا تھا جو زمین میں آتے ہوئے اپنے بے جان وجود پر بھی آنسو بہانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ایک یہ ان کا پوتا ہے جو دنیا کی راحتوں کو ڈھونڈتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے۔ 40 سال گزرنے کے بعد یہ پتلا آسمان پر واپس منگا لیا گیا اور ایک دن مقرر کر کے جمعی ملائکہ، ہفت افلاک اور ساکنان جنت اور تمام روئے زمین کے فرشتے بلائے گئے۔ مجھے بھی حاضری کا حکم ملا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر ہم سب زیر سایہ عرش جمع ہو گئے۔ مٹی کا پتلا سامنے لایا گیا اور روح آدم کو بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ قالب آدم میں داخل ہو جا۔ اول تو اس اندھیری کوٹری کی قید سے کچھ جھجکی، لیکن غور کرنے پر اسے قلب آدم علیہ السلام میں کچھ نظر آ گیا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوئی قالب آدم علیہ السلام میں سما گئی۔ پتلا نے آنکھیں کھول دی۔ سب سے پہلے آدم کی نظر جس طرف پڑی وہ کلمہ طیبہ تھا جو بخط نور ساک عرش پر تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم نے متحیر انداز میں پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ کس خوش نصیب کا نام ہے جو تیرے نام پاک کے برابر تحریر ہے؟ ارشاد ہوا، اے آدم، یہ نام یہ پیغمبر آخر زماں کا ہے جو تمہاری اولاد میں ہوگا، اور جس وقت تم اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمارے دربار سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوگے تو یہی تمہارا فرزند تمہاری سفارش کرے گا اور میں اس کی سفارش پر تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ چونکہ قالب آدم علیہ السلام میں روح کی آمد سے پہلے میں داخل ہو چکا تھا، اس واسطے یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا اثر زائل ہو جاتا۔ پروردگار کی یہ بات سن کر آدم علیہ السلام نے سوچا، یہ عجیب بات ہے کہ باپ کی سفارش بیٹا کرے گا، تو گویا اس حساب سے باپ کا رتبہ بیٹے سے کم ہو گیا اور باپ بیٹے کا محتاج ہوا۔ یہ خیال فاسد طوالت کی منزل طے کرنا چاہتا ہی تھا کہ عالم الغیب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو ہدایت ہوئی، آدم علیہ السلام کے سینہ سے فوراً یہ خیال فاسد دور کرو، ورنہ یہی وسوسہ اس کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی آگے بڑھے اور سینہ آدم کو چیر کر خیال فاسد کا غالب حصہ نکال لیا اور باحتیاط خاص جنت میں ایک علیحدہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ باقی نصف حصہ جو اس خیال فاسد کا جو قلب آدم میں رہ گیا تھا، اس نے نفس امارہ کی شکل اختیار کر لی، اور وہی نفس امارہ آج تک اولاد آدم کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ نفس امارہ آدم ذات کو کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف مائل کرتا ہے تب میں اس کی تائید و حمایت کرتا ہوں۔ بس یہ صورت ہے آدمی کے گناہ گار بننے کی۔ اگر وہ خیال فاسد پوری طرح آدم میں رہ جاتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ آدم کی طرف سے کیا کچھ نہ ہوا کرتا، مگر وہ انتہائی فساد پروردگار عالم کو منظور نہ تھا، اس لیے خیال بد کا بڑا حصہ قالب آدم سے علیحدہ کر کے جنت میں دفن کرا دیا گیا۔ گیہوں کا درخت۔ جس جگہ اس خیال فاسد کا وہ حصہ جنت میں دفن کیا گیا تھا، وہاں ایک پودا نمودار ہو گیا تھا جس کی شکل آج کل کے گیہوں سے بہت کچھ ملتی جلتی تھی۔ یہ وہی درخت تھا جس کے متعلق بعد میں آدم علیہ السلام کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہ پیڑ تمہارا دشمن ہے اور اس کا استعمال تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا، اس واسطے اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا۔ پروردگار عالم پروردگار عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر آدم علیہ السلام نے یہ پودا یا اس کا پھل کھایا تو وہی خیال فاسد جو اسے علیحدہ کیا گیا تھا دوبارہ اس کے ذہن اور روح پر سوار ہو جائے گا، اور پھر وہی اس کی ندامت اور مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ اس واسطے محض تمام حجت کے لیے آدم علیہ السلام کو ہدایت ہوئی کہ یہ پھل تمہارے لیے ممنوع ہے، اگر کھاؤ گے تو گھاٹے میں رہو گے۔
اس جگہ مجھ جیسی طبیعتیں یہ سوال کر سکتی ہیں کہ جب خدا عالم الغیب ہے اور آئندہ کے حالات پر بھی وہ نظر کر سکتا ہے تو یقیناً اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام نافرمانی کرے گا اور مختلف ترکیبوں سے عدول حکمی بھی کرے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کچھ کمزور سا ہے۔ پروردگار نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی مخلوق کو آزاد رکھتا ہوں، اچھا برا پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں، اگر قوم اس پر عمل کرتی ہے اجر پاتی ہے اور اگر سرکشی کرتی ہے تو کیفر کردار کو پہنچتی ہے۔ بہرحال قدرت پر یہ الزام کہ ہونے والے گناہ اس کے علم میں ہوتے ہیں کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ عالم الغیب کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ مخلوق کے افعال کا صرف ایک ہی راستہ کھولے؟ اگر ایسا ہوتا تو قدرت کا یہ کائناتی کھیل ہی ادھورا رہ جاتا۔ یہی اسباب ہیں جن کی بنا پر مخلوق کو آزادی ملی ہے، البتہ اگر پہلے سے گناہوں کی سزا کا علم نہ ہو اور کوئی مخلوق گناہ کرے تو ممکن ہے کہ معترض قدرت پر الزام لگانے میں حق بجانب سمجھا جائے، لیکن جب قدرت نے بھلے برے کی پہچان بتا دی اور دونوں راستوں کا انجام بتایا، اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ گناہ گار کو اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے؟ اگر چشم پوشی کھلے بندوں قدرت کی طرف سے ہو سکتی ہے تو زاہد و تقی کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ بہرحال خدا سے سخت مخالفت اور اپنے معتوب ہونے کے باوجود مجھے تسلیم ہے کہ قدرت اس معاملے میں کسی اعتراض کی حقدار نہیں ہے۔ فاعل اپنے فعل کی اچھائی برائی کا آپ ذمہ دار ہیں اور آپ ہی جواب دہ ہوگا۔